اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے عمر کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے تک کا سفر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھر سے نکلے تو کہنے لگے، آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ معاذ اللہ، جس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا ہے۔ ابو جہل نے عمر کو غصہ دلایا، کہنے لگے، مکہ میں کوئی سورما نہیں بچا جو محمد کو قتل کرتے۔ معاذ اللہ، 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور نکل پڑے۔ یہ ابھی صبح کی بات ہے۔ ابھی رات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا غلاف پکڑ کر کہہ رہے تھے، اے اللہ، اسلام کو عزت عطا کر، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ جب عمر تلوار پکڑے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے۔ وہ کہنے لگے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگا، آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، جہاں جا رہا ہے وہاں بعد میں جانا۔ عمر کہنے لگے، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں کیا، اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں ہی آگ لگ چکی ہے۔ میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے ہی گھر میں آگ لگ گئی، میرے گھر اسلام آ گیا۔ عمر کہتے ہیں، میں نے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا۔ دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں، میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا، عمر ابن خطاب۔ عمر کہتے ہیں، میرا بہنوئی میری بہن سے کہنے لگا، فاطمہ، تمہارا بھائی بڑا سخت ہے۔ میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کر اوپر رکھ دیے۔ عمر کہتے ہیں، میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فاطمہ میری بہن میرے سامنے کھڑی تھی، ہمارا پیار بھی بڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا، کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ خاموش رہی۔ میں نے ڈانٹ کر پوچھا، کیا کر رہی تھی؟ تو فاطمہ کہنے لگی، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا، تجھے پتہ نہیں؟ تجھے میرا پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے سب پتہ ہے۔ کہا، تم جانتی نہیں میں تمنات کو برا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ عمر کہتے ہیں، میری بہن اس رعب، اس جلال اور اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے تھپڑ مارا اپنی بہن کے منہ پہ، وہ دور جا کر گری۔ عمر کہتے ہیں، وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے عمر، تم 1 تھپڑ نہیں 1000 تھپڑ مارو، لیکن تم یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ عمر کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے والی سائیڈ سے اپنی بہن کے سر پر زور زور سے ماری، جس سے اس کے سر پر خون نکل آیا۔ عمر کہتے ہیں، میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، تو میں نے تلوار کے 2 دستے زور زور سے اس کے سر پر بھی مارے، جس سے اس کے سر پر بھی خون نکل آیا۔ کہتے ہیں، پھر میری بہن آگے ہوئی، میں نے پھر مارا اور پھر سے خون نکل آیا۔ جب میری بہن کا خون نکل آیا، میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پر لگا کر
کہنے لگی، اے عمر، جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس ماں باپ کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ وہ فرمانے لگی، عمر، جس باپ کا بیٹا تو ہے اسی باپ کی بیٹی میں ہوں، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشی شروع ہو کر گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمانے لگی، تو چارہ کر، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا نہیں سکتا۔ عمر کہتے ہیں، میں نے اپنی بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا، اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر کہتے ہیں کہ میری بہن فرمانے لگی، تو کافر ہے، جا پہلے وضو کر کے آ، جا پہلے غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کر آ، پہلے تیار ہو کر آ۔ عمر کہتے ہیں، میں تیار ہو کر آیا، میری بہن نے جھولی میں قرآن کے صفحے رکھے اور وہ پڑھنے لگی۔ قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میری بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، نہ جانے قرآن میں کیا لذت تھی کہ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ عمر فرماتے ہیں، مجھ جیسا سخت آدمی جو کبھی نہ رویا تھا لیکن وہ قرآن پاک سن کر بہت زیادہ رویا، میں رو رو کر بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی، بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی لے چلو۔ بہن کہنے لگی، چلو۔ عمر فرمانے لگے، ٹھہرو، پہلے میرے ہاتھ رسیوں سے پیچھے باندھو، گلے پہ میرے تلوار لٹکا دو، میں مارنے آیا تھا، اب میں مجرم بن کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میں مارنے آیا تھا، مجھے مارتے مارتے لے چلو۔ فرماتے ہیں، جب پہنچے نا دائرہ ارقم میں تو دروازے پر امیر حمزہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص حضرت امیر حمزہ سے کہنے لگا کہ عمر آ رہا ہے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں کہ آنے دو اسے۔ فرمایا، حضور عمر کے گلے میں تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے، آنے دو اسے، اگر وہ عمر ہے تو میں بھی امیر ہوں۔ کہنے لگے، اگر وہ عمر ہے تو میں بھی اللہ رسول کا شیر ہوں۔ صحابی نے کہا، آپ کیا کریں گے؟ آپ فرمانے لگے، کہا، آدم ملحوظ رکھے گا تو کھاتر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو کھل کے ہم محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا، آنے تو دو عمر کو۔ فرماتے ہیں، عمر آئے، دروازے میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شور سنا تو فرمایا، کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا، عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھول دو درہ۔ فرمایا، حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھول دو دروازہ۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دشمن عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولو دروازہ۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خطاب کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولو دروازہ۔ فرمایا، ابو جہل کا رچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولو دروازہ۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ اپنے آپ نہیں آیا ہے، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کر لیا ہے، کھولو دروازہ اور آنے دو عمر کو۔ جب دروازہ کھلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کیا منظر تھا؟ حضرت ارقم فرماتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کیا منظر تھا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
गर्दन तनी हुई थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन नीचे नहीं टपक रहे थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। उमर की गर्दन झुकी हुई है, वो ऊपर नहीं देख रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, जाकर उमर का कंधा ज़ोर से हिलाया और पूछा, बता क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तुम्हारा, बोलो। उमर आंख उठाकर फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अब आपका कलमा पढ़ने का इरादा है। सहाबा फरमाते हैं, पता नहीं क्या हुआ, हमने कभी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जोश कभी नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नारा लगाते कभी नहीं देखा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, सोनिया कलमा पढ़ने आया हूँ, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जो बंधे हुए थे वह टप से नीचे गिरे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर, तो सब सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मारिया इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।